السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں طاہر نعیم صاحب، آپ کا آڈیو میسج سنا، اس پر مختصر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز ایک نعت یا ربائی سے کر رہا ہوں۔ پڑھنے لگیں درود گر دل کی دھڑکنیں، اس سے بڑا تو کوئی خدا کا کرم نہیں۔ سرمایہ حیات ہے یہ نعت مصطفیٰ، ٹوٹا یہ سلسلہ تو سمجھو کہ ہم نہیں۔ میاں صاحب، نعت ہمارا عقیدہ ہے، عقیدت ہے، ایمان کی غذا اور روح کی جلا ہے، لیکن پچھلی 2.5-3 دہائیوں سے محافل نعت کا جو سلسلہ چلا ہے اس نے نعت کے تقدس کو پائمال کیا ہے، سنی عوام کو علم سے دور اور بے عملی پر جری کیا ہے، مسلک کی حق اہل سنت و جماعت کو نقصان پہنچایا ہے، نعت کو عبادت کی بجائے تجارت بنا دیا ہے۔ اس لیے ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ UK اور کسی حد تک پاکستان میں بھی اس کی قیادت کیونکہ آپ نے اور قاری جاوید اختر صاحب نے کی ہے، اس لیے میرے مخاطب آپ ہیں۔ آپ نے یہ کام خلوص نیت سے اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کیا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لیکن اب کیونکہ پانی سر سے گزر رہا ہے، اس لیے آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ اعتراف ہے کہ علماء کے ایک بہت بڑے طبقے نے محافل نعت کو سپورٹ کیا اور آپ کی حوصلہ افزائی کی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سنجیدہ فکر اور دور اندیش علماء نے روز اول سے اس سلسلہ کی حوصلہ شکنی کی، مخالفت کی اور محافل نعت کے بھیانک نتائج سے ڈرایا، لیکن ہم ٹھہرے عاشق مصطفیٰ، اور وہ عاشق ہی کیسا جو علماء کی بات سن لے۔ لہذا ہم اس راستے پر بگ ٹٹ دوڑتے رہے اور اب وہ بھیانک نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ جو فصل ہم نے بوئی تھی اس کا کڑوا پھل ہم کاٹ رہے ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ جن نعت خانوں کو آپ نے پروموٹ کیا تھا، ناز نخرے اٹھائے تھے، اب آپ بھی ان کی مذمت کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن میاں صاحب، اب صرف مذمت سے کام نہیں چلے گا، اب بڑے آپریشن کی ضرورت ہے۔ یہ کینسر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ میاں صاحب، آپ نے فرمایا کہ قاری شاہد اور عرفان حیدری کے عمل کی آپ مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح کے چند اور واقعات بھی پیش آئے، آپ نے ان کی بھی مذمت کی، لیکن محترم، یہ چند واقعات نہیں ہیں، یہ واقعات کا ایک تسلسل ہے جو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ قاری شاہد اور عرفان حیدری سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے مقدس محفل میں بازاری عامیانہ غزل پیش کر دی، اس لیے پکڑے گئے اور شدید رد عمل کا سامنا کیا، ورنہ ہر محفل نعت میں حمد و نعت اور منقبت کے نام پر توہین آمیز، گمراہ کن اور کفریہ کلام پڑے جاتے ہیں۔ جہالت کی وجہ سے عوام و خواص وہاں سر دھنتے ہیں، قوال اور نعت خان خود بھی گستاخ اور کافر بنتے ہیں اور سامعین و ناظرین کو بھی کافر بناتے ہیں۔ جس طرح آج ہی گروپ میں علامہ عمر فیض صاحب کا ایک کلپ شیئر ہوا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک نعت خان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کر کے کفر کا ارتکاب کیا، لیکن اسے عوام کی طرف سے بلکہ خواص کی طرف سے خوب داد ملی اور نوٹ بھی ملے۔ نعت خان نے کہا، غم حسین میں اللہ کی ذات روتی ہے، جو کہ کھلی توہین الوہیت اور کفر ہے۔ YouTube پر علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب کا ایک کلپ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک نعت خان نے شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ حشر کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی کے نیچے چھپ جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے تلاش کرتا پھرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری محافل نعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین، جنت کی توہین اور اس طرح کی حد تک آمیز کلام عام معمول بن گیا ہے۔ میاں صاحب، آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ آپ دین کی خدمت کے جذبے اور ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔
جی میاں صاحب بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کی نیت پر شک نہیں کرتے، لیکن سوال یہ ہے کہ کون طے کرے گا کہ دین کی خدمت کیا ہے اور ثواب کون سا عمل ہے، آپ اور میں یا علماء کبار؟ یقیناً آپ کا جواب بھی یہی ہوگا کہ علماء ہی طے کریں گے کہ دین کی خدمت کیا ہے اور ثواب کیا ہے۔ تو سنیے، اس دور کے جید علماء دہائی دے رہے ہیں کہ محافل نعت کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ دین کی خدمت نہیں بلکہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، اس میں ثواب سے زیادہ عذاب کا اندیشہ ہے۔ میں یہاں صرف 3 نام لے رہا ہوں اور جو اس وقت شہرت کی بلندیوں پر ہیں، صاحب علم بھی ہیں، باعمل بھی ہیں، سچے عاشق رسول اور مسلک اہل سنت کا درد بھی دل میں رکھتے ہیں۔ میری مراد امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد منیب الرحمان صاحب، مبلغ شہیر پیرزادہ محمد رضا ساک مصطفی صاحب۔ ان کے بیانات آپ یوٹیوب پر سن سکتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب تو بڑی دیر سے ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ قرآن و سنت میں علماء و قراء کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان کو پروموٹ کرنے اور ان کی خدمت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مفتی صاحب پوچھتے ہیں کہ پوری رات محافل نعت سجانے والے اور نعت خانوں کو پروموٹ کرنے والے کوئی ایک آیت یا حدیث یا کم از کم کسی امام کا قول دکھا سکتے ہیں جس میں نعت خانوں کو پروموٹ کرنے کی ترغیب دی گئی ہو اور اس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو؟ بعض لوگ اس سوال کے جواب میں حسان بن ثابت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ نعت خان تھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر عطا فرمائی، لیکن یہ غلط ہے۔ حسان بن ثابت نعت خان نہیں بلکہ نعت گو شاعر تھے، عالم دین، اور سب سے بڑھ کر وہ مجاہد تحفظ ناموس رسالت تھے۔ وہ اپنی شاعری سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کرتے تھے۔ وہ مانگے تانگے کا کلام پڑھ کر اپنی جیبیں نہیں بھرتے تھے۔ ان کے وارث علماء حق اور علماء حق ہیں، نعت خان نہیں ہیں۔ میاں صاحب، آپ نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ آپ کے پاس علماء و مشائخ کے بڑے راز ہیں، اگر انہوں نے اپنے منہ بند نہ کیے اور محافل نعت اور نعت خانوں کے خلاف باتیں کرتے رہے تو آپ انہیں بے نقاب کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان نام نہاد علماء و مشائخ کے ساتھ سمجھوتا کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے اور نعت خانوں کے خلاف نہیں بولیں گے اور بدلے میں آپ ان کے عیب چھپائیں گے۔ یا للعجب! میاں صاحب، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علماء کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے، سٹیج پر وہ کچھ اور بیان کرتے ہیں لیکن نجی محافل میں ان کا عمل کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے عوام ان سے دور ہو گئے ہیں اور نعت خانوں کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علماء بے عمل ہیں اس لیے آپ ان کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن نعت خان کیونکہ بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، دین کے بڑے خدمتگار ہیں اور ان کا ظاہر و باطن، جلوت و خلوت بالکل ایک جیسی ہے، اس لیے آپ ان کو سپورٹ اور پروموٹ کرتے ہیں۔ لیکن میاں صاحب، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ شیطان کا جھانسا ہے۔ علماء کی کمزوریوں سے انکار نہیں ہے، میں خود اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور اس پر تنقید بھی کرتا ہوں، لیکن علماء اور نعت خانوں کا مقابلہ کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے۔ اکثر نعت خان بد عقیدہ، فرائض کے تارک، سنت رسول کے دشمن اور کچھ تو منشیات کے عادی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے لیکن وقت نہیں ہے کہ بیان کروں۔ اصل بات یہ ہے کہ علماء سے کیونکہ شیطانی مشن کو خطرہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کی عیوب اور کمزوریوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور لوگوں کو ان سے دور کرتا ہے، اور نعت خانوں سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ اسے اپنے مشن میں مدد ملتی ہے، اس لیے وہ ان کی عیوب کو عوام کی نگاہوں سے چھپاتا ہے اور ان کے نام نہاد عشق کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور عوام کو ان کا فریفتہ بناتا ہے۔ لیکن میاں صاحب، میں آپ کے اس تبصرے سے اتفاق بھی کرتا ہوں اور علماء کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کی اس بات پر غور کریں اور اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکیں۔
میاں صاحب اب میں اپنی تلخ نوائی بند کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میرے کسی لفظ سے آپ کا دل دکھا ہو تو اس پر معافی بھی چاہتا ہوں۔ اور آخر میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ آپ سے بھیک مانگنی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے اپنا دامن پھیلانا ہے، اور سنا ہے آپ بڑے سخی اور کریم ہیں، کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتے۔ میاں صاحب مجھے اپنے لیے نہیں مانگنا بلکہ قوم اور دین کے لیے بھیک مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اور قوم کی خدمت کا جذبہ بڑی فیاضی سے عطا فرمایا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس جذبے کا رخ نعت سے قرات قرآن کی طرف موڑیں۔ نعت کی خدمت آپ نے بہت کی، عشق مصطفیٰ کی خوب جوت جگائی، اب تعلیم قرآن عام کریں اور قرآن کی خدمت کریں۔ اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہماری قوم قرآن سے بہت دور جا چکی ہے۔ عوام تو کیا، خواص بھی قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ سنی عوام کو قرآن سے دور کرنے میں جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں، ان میں محافل نعت کا بھی حصہ ہے۔ میاں صاحب آج سے اعلان کریں کہ اس سال محفل نعت نہیں بلکہ محفل حسن قرات ہوگی، اور اس محفل میں بھی پیشہ ور قراء کو نہ بلائیں بلکہ ایک آدھ اچھے قاری کے ساتھ زیادہ سے زیادہ UK اور یورپ کے نوجوان بچوں کو بلائیں، حسن قرات اور حفظ قرآن کے مقابلے کرائیں، بڑے بڑے انعام دے کر نوجوان نسل کو قرآن کی طرف راغب کریں، قرآن کے اساتذہ کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو تمام علماء آپ کا ساتھ دیں گے، قوم آپ کی ممنون احسان ہوگی، اور آخرت میں آپ کو جو انعامات ملیں گے وہ بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح آپ کو دیکھ کر دیگر مساجد نے محافل نعت کا سلسلہ شروع کیا، اسی طرح آپ کو دیکھ کر ہر مسجد والے محافل قرات کریں گے، قرآن کا نور عام ہوگا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ میاں طاہر نعیم صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔